گزشتہ چند دنوں میں ہم نے تاریخ کا سب سے بدترین سیلاب دیکھا، بدترین زلزلہ دیکھا اور اسلام آباد کے خوبصورت مقام کے اوپر لوتا گرجتا ہوا خطرناک بادل دیکھا، اور اس سے اگلے ہی دن ہم نے بلڈ مون دیکھا۔ اگر ہم اس چیزوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں تو ہم حقیقت سے آنکھیں چرا رہے ہیں، کیونکہ اسے ہم کہیں گے اینڈ آف ٹائم۔ اگر کسی اہل عقل سے پوچھیں گے کہ ان سب کے پیچھے کیا وجہ ہے تو وہ کہیں گے کہ سیلاب کے پیچھے گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ ہے، اور زلزلے کے پیچھے زمین میں بچھی ہوئی پلیٹس کے ہلنے کی وجہ ہے، اور بلڈ مون نارمل سی بات ہے، روٹین کی بات ہے۔ اگر اہل ایمان سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا یہ صرف اور صرف خدا کی مرضی سے ہوا، اور خدا کی مرضی کیا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ چلیں تھوڑا سا گلوبلی سوچتے ہیں۔ مئی 2025 کو پاکستان پر انڈیا نے اٹیک کیا، جون 2025 کو اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا، اور ریسنٹلی اسرائیل نے قطر پر اٹیک کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ اسی خطے پر ہو رہا ہے، یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ اس سب سینیریو کے بعد مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے، ذرا آپ بھی ملاحظہ کریں۔ بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا۔ ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا۔ گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترمذی شریف میں فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جائے گا اور علم کو دین کی بجائے دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، اور جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، جب فاسق کو سردار بنا دیا جائے گا، تو زلزلے، آندیاں، طوفان اور سیلاب پے در پے آنے لگیں گے۔ ذرا سوچئے، کیا یہ آج کل ہمارے ارد گرد نہیں ہو رہا؟ پاکستان 1947 کو آزاد ہوا، اور اس کے ٹھیک ایک سال بعد چائنا آزاد ہوا۔ ذرا غور کیجئے، آج چائنا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ چائنا اس وقت دنیا کی سپر پاور کا بھی باپ بن چکا ہے، اور ہم وہی تاریخ کے قصے دہرا رہے ہیں اور خود کو اسلام کے پیروکار سمجھ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، انجن کس نے ایجاد کیا؟ بلب کس نے ایجاد کیا؟ جہاز کس نے ایجاد کیا؟ یہ بڑے بڑے بحری جہاز کس نے ایجاد کیا؟ فون، گاڑی، موٹر سائیکل کس نے ایجاد کیا؟ ایون کہ یہ کیمرہ جس کے تھرو آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں، یہ کس نے ایجاد کیا؟ سب چیزوں میں مسلمانوں کی کوئی ایجاد شامل ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم بس گھوڑے اور تلواروں کی جنگوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت کے دور کی باتیں تھیں، اس وقت کے مسلمانوں کی جنگیں تھیں، اور یہ ان کی شان تھی کہ وہ بہادری سے لڑتے تھے اور دنیا پر قبضہ کر چکے تھے۔ بات ہو رہی ہے آج کے دور کی، اسلام بات کرتا ہے آج کی۔ آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہم دنیا کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا حل تو دور کی بات، ہمارے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم فحاشی کے ذریعے اس کا مقابلہ کر سکیں، ہو سکتا ہے ہم ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھ کر اس کا مقابلہ کر سکیں، ہو سکتا ہے ہم اپنے گھروں کی عزتوں کو نیلام کر کے اس کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہیں بدل لیتی۔ خدا سے دعائیں مانگنے سے، گڑگڑانے سے، شکوے شکایت کرنے سے ہماری حالت نہیں بدلے گی۔ You have to do something for yourself۔ ایمان کا تقاضا صرف منہ سے نہ کہنا نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جب ہم محض صرف جذباتی پوسٹ، نعرے بازی اور گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے رہیں گے، تب تک ہمارا کچھ بھی نہیں بننے والا۔ جب تک میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر پہلا قدم نہیں بڑھاؤں گا، تب تک میرا کچھ نہیں بننے والا۔ اس لیے ہمیں اپنے حصے کی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ ہمیں اپنا مقصد سمجھنا ہوگا کہ ہمیں خدا نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ دوستو، یہ آفات اشارے ہیں۔ ہر نبی کی قوم میں ایک برائی ہوتی تھی تو اس کو عذاب آ جاتا تھا، مگر ہماری قوم میں ہر قسم کی برائی اکٹھی ہو چکی ہے، اور پھر بھی ہم بچے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں۔ اس لیے اٹھیے، اپنی اصلاح کیجیے، اپنے مقصد کو سمجھیے۔ مسلمانوں کا مقصد الگ ہے،
मुसलमानों को एक मकसद के तहत भेजा गया है। हमें इल्म और टेक्नोलॉजी को दीन के साथ मिलाकर काम करना होगा, तब जाकर हमें कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, तब जाकर हमें कोई ना कोई इज्जत मिलेगी। और जब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, घर में बैठकर एक दूसरे से डिबेट करते रहेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं बनने वाला। दोस्तों याद रखिए, जब एक इंसान मर जाता है तो उसके लिए वो दिन क़यामत का होता है, और ऐसे ही जब एक कौम तबाह होना शुरू हो जाए तो उसके लिए क़यामत शुरू हो जाती है, और वो टाइम शुरू हो चुका है। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।